مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اس ویڈیو کے اندر میں انشاءاللہ بے اولادی، اٹھرا اور جادو کی وجہ سے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جو اولاد نہیں ہوتی، وہ مکمل ڈسکس کروں گا۔ مگر سب سے پہلے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہاں پر میں ایک آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو برائے مہربانی یہ ویڈیو یہیں پر چھوڑ دیں، کیونکہ میں اپنی طرف سے مکمل کوشش کروں گا کہ ہر ایک چیز، باریک سے باریک چیز بھی آپ کو بتاؤں۔ اس کے اندر ٹائم لگے گا۔ یہ ویڈیو پتہ نہیں 15 منٹ کی ہوگی، 20 منٹ کی ہوگی، آدھے گھنٹے کی ہوگی یا پونے گھنٹے کی ہوگی، وہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ یہ مکمل ویڈیو سن نہیں سکتے تو سکپ کرنا ہے تو اس کو یہیں پر چھوڑ دیں، آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر بات کریں گے مرد حضرات کے لیے۔ تو مرد حضرات میں معاملات جو ہوتے ہیں بہت زیادہ اس معاملے میں بگڑے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ایسے مرد جو فزیکلی طور پر بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جب وہ ہم بستر ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، مگر اولاد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو ان کے اندر کیا پرابلم ہوتی ہے؟ وہ لوگ جادو کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا جادو جو کہ ان کے سپرمز یعنی جراثیم کو آگے ہی نہیں جانے دیتا۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر رپورٹ کروائیں گے، وہ ٹھیک ہوں گے یا تھوڑی بہت کمی پیشی ہوگی، ٹھیک ہے، مگر جادو کی وجہ سے وہ سپرمز آگے ہی نہیں جاتے۔ اس کی وجہ سے رپورٹس جو ہیں دونوں میاں بیوی کی بالکل نارمل آتی ہیں، مگر اولاد نہیں ہوتی۔ یہ ایک پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا۔ اس کا بہترین علاج ہے سورہ ابراہیم۔ اگر نارمل کوئی جادو ہو، زیادہ نہ ہو، تو سورہ ابراہیم فجر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ 11 دن پڑھنے سے آپ کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی بے اولاد حضرات کو جب وہ بچے کی پلاننگ کریں تو مرد حضرات کو سورہ ابراہیم کی تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ اگر کوئی چھوٹی موٹی کسر ہو تو نکل جائے۔ دوسرا مسئلہ مردانہ کمزوری کا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز ہوتی ہے، اس کو بھی بڑا چڑھا کر بات کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ غلطیاں کوتاہیاں کرنے کی وجہ سے کچھ لوگ کمزور ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ اپنی شادی کے ٹائم پر آتے ہیں تب تک ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، تو مادہ جو ہوتا ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، ٹائمنگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے دیسی دوائیاں ہوتی ہیں بہت ساری، مگر میں آپ کو یہاں پر ایک بہت سستی سی چیز بتانے لگا ہوں، اور ایسی چیز جو کہ 100% کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں خراتین۔ خراتین چائنا کی لیں، ایک چھٹاک لیں، اس کو حمام دستہ یعنی کہ جو لوہے کے کنڈے ہوتے ہیں نا، اس کے اندر اس کو ہلکا ہلکا کوٹ لیں۔ اس میں مٹی ہوگی، وہ مٹی نکل جائے گی، ٹھیک ہے، تو ایک روئی جیسا پاؤڈر سا بچ جائے گا، روئی کی طرح نا، تھوڑا سا بدبودار ہوگا۔ تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی دار چینی بعد میں ڈال کر اس کو کوٹ لیں، اگر نہیں تو ٹھیک ہے۔ ایک چھٹاک لے لیں، اس کے 4 حصے کریں، بڑے گوشت کا قیمہ بنائیں، اس قیمے کے اندر اس کو مکس کریں۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ 1 دن استعمال کرنا ہے، 2 دن چھوڑ کے پھر استعمال کرنا ہے، پھر 2 دن چھوڑ کے پھر استعمال کرنا ہے، اور پھر 2 دن چھوڑ کے پھر استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی مردانہ کمزوری اگر اس وجہ سے ہے تو وہ اس چیز سے ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور بے شمار طاقت بھی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور طرح کی مردانہ کمزوری ہوتی ہے جو شادی کے وقت بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، پر شادی کے بعد وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ 2 وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک، اس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا، اور اس کی نشانی یہ ہوگی کہ خواب کے اندر اس بندے کے وہ خواب میں کسی کے ساتھ ہم بستری کرے گا، ہم بستری کرتے ہوئے اس کا وہ فارغ ہو جائے گا، مگر فارغ وہ اصلیت میں ہوگا۔ ہفتے میں 7 دن ہے تو 6 دن بھی کچھ لوگ 7 دن بھی روزانہ ان کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے اوپر وجود پر دباؤ پڑے گا، اور وہ رات کو تربکے گا، یعنی اس کو جھٹکا لگے گا سوتے ہوئے، ٹھیک ہے۔
یہ اس کی نشانی ہے، ایسا مرد جس کے اوپر جادو کی وجہ سے جو بے اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو مردانہ کمزوری کا شکار ہے، تو یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ رات کو اس کے ساتھ چیزیں ہم بستری کریں گی، مگر فارغ وہ بالکل ریئل میں ہوگا جیسے کہ احتلام ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے وجود پر دباؤ پڑے گا، دباؤ پڑنے کے بعد وہ ترپکے گا، ڈرے گا، اس کو غصہ بہت زیادہ آئے گا، ٹھیک ہے، اور کاروبار میں بھی وہ ناکام ہوگا۔ یہ معاملات بھی اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہوتی ہے جادو کی وجہ سے نامرد حضرات کی۔ اب اسی طرح کا ایک اور بندہ ہوتا ہے جس میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے کہ شادی کے وقت بالکل ٹھیک ہوگا، مگر شادی کے بعد آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوگا۔ اب وہ کمزور کس وجہ سے ہوگا؟ معذرت میں پچھلی بات مکمل نہ کر سکا۔ تو اگر جادو کی وجہ سے کوئی بندہ اس طرح مردانہ کمزوری کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ باقاعدہ کسی سے اپنا علاج کروائے، کیونکہ یہ چیز علاج کے بغیر ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب آتے ہیں ایسے لوگ جو کہ شادی کے وقت ٹھیک ہے، شادی کے 3-4 سال بعد، وہ 5 سال بعد ان کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر 2 طرح کے مریض ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ مریض جو شوگر کے مریض والا جو ہوتا ہے، وہ اس چیز میں اس کو پرابلم بنتی ہے، اس کا علاج کہ وہ اپنی شوگر کا علاج کرے، اس کے بعد چلنا شروع کرے اور ساتھ طاقت کی دوائی استعمال کرے تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے لیے خراطین جو میں نے بتائی ہے وہ اس کے لیے بہترین ہے، ٹھیک ہے۔ اور شوگر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینا ہے گڑ مار بوٹی، اس کے بعد جامن کے بیج اور کریلے کے بیج ہم وزن لے کے پسوا لیں۔ پسوانے کے بعد آپ نے آدھی چمچ صبح کھانا کھانے کے بعد اور آدھی چمچ شام کو کھانا کھانے کے بعد یہ آپ نے کھانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ اور پھر ایک پھل آتا ہے جس کو لکاٹ کہتے ہیں، لگاٹھا پنجابی میں لگاٹھا کہتے ہیں، پیلے سے کلر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر مجھے وہ نیٹ سے تصویر ملی تو میں انشاءاللہ اس ویڈیو میں وہ لگا بھی دوں گا۔ تو وہ آپ لے کر جب اس کا موسم آئے تو آپ بہت زیادہ کھائیں، جتنا زیادہ کھا سکتے ہیں، تو شوگر جڑ سے ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ ایک ایسا پھل ہے جو کہ شوگر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ تو اس سے آپ کی یہ تینوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ایک ایسا مردانہ کمزوری جو کہ شادی کے وقت تک ٹھیک ہے، شادی کے 3-4 سال بعد 5 سال تک ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ان کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بے اولادی کی وجہ سے وہ لوگ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، پھر حکیموں کے پاس جاتے ہیں۔ تو حکیم حضرات جو ناتجربہ کار حکیم ہیں وہ اپنے پیسے بنانے کے لیے ان کو 20-20 30-30 ہزار کی دوائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ دوائی گرم ہوتی ہے، وہ بندہ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس کو اچھے سے اس کی تشخیص نہیں ہوئی، اس کا مرض نہیں دیکھا گیا کہ مرض اس میں ہے ہی نہیں، مرض اس کی بیوی میں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ دونوں کو دوائی دے دی، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں، دوائی دونوں کو دے دی۔ اب مردانہ کمزوری کی دوائی 100% جتنی بھی ہیں وہ گرم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ گرم ہو اور اس کے اندر سے یہ کمی دور ہو، ٹھیک ہے۔ تو 100% گرم ہوتی ہیں۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ اگر ہم چولہے کے اوپر دودھ رکھتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب وہ دودھ گرم ہو کر ابلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کو وہیں پر سنبھال لیا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ دودھ کے اوپر ملائی آتی ہے، قابل استعمال رہتا ہے۔ اور اگر اس کے نیچے آنچ جلتی رہے تو وہ دودھ جو ہے جل جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، وہ کوئی بھی چیز استعمال نہیں کر سکتا، یعنی کہ ضرورت سے زیادہ آگ دینے سے وہ ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے یہ مریض وہ مریض ہوتے ہیں جو بیچارے حکیموں کی دوائیاں کھا کھا کر بیمار ہوتے ہیں۔ یہ ان دوائیوں کا ریئیکشن ایسا ہو جاتا ہے کہ وجود میں اتنی زیادہ گرمی ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا مادہ پتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ گرمی زیادہ ہو گئی ہے وجود میں۔ جیسے شوگر کا مریض ہے تو اصل میں شوگر کوئی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک لبلبا ہے، اس کے کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے شوگر وجود میں زیادہ ہو جاتی تو وہ بیماری بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ چیز بیماری نہیں ہوتی، وہی دوائیاں کھانے کی وجہ سے، بہت زیادہ دوائیاں کھانے کی وجہ سے وجود میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا مادہ پتلا ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر کنٹرول نہیں کر سکتے، پھر ہم بستری بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اس کا بہترین علاج میں آپ کو بتانے لگا ہوں، 2 دانے املی کے، 2 دانے آلو بخارے کے،
اس کے بعد آپ نے 3 چیزیں لینی ہیں، چارے گون، دخ ملنگا، یہ 2 چیزیں ہوں۔ اچھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو 4 گونڈ ہوں گی وہ بڑے بڑے پیس ہوں گے، پنساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گی 4 گونڈ، جا کے اس سے کہیں اور اسے کہ مجھے تخم لنگا دے دے، ٹھیک ہے، تو وہ دے دے گا۔ آپ نے 4 گون وہ بڑے پیس ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے چھوٹے ہوں گے، 2 حمام دستہ دوری ڈنڈے میں اس کو تھوڑا سا پیس لیں تاکہ جب آپ وہ چمچ ڈالیں تو ساروں کی مقدار ایک جیسی آئے، تو تھوڑا سا باریک کر لیں اسے۔ باریک کرنے کے بعد رات کو آپ نے 2 دانے املی کے، 2 دانے آلو بخارے کے، آدھی چمچ ٹی سپون لینی ہے، دوسری نہیں، ٹی سپون، آدھی چمچ ٹی سپون آپ نے لینی ہے تخم لنگے کی، اور آدھی ٹی سپون جو ہے وہ آپ نے 4 گوند کی لے کر پانی میں ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس پانی کو آپ نے صبح نہار میں استعمال کرنا ہے، یعنی وہ 4 گوند وغیرہ ہر چیز آپ نے کھا جانی ہے، املی آلو بخارے کے گٹک نکال کر باقی آپ پی جائیں۔ 1 ہفتہ استعمال کریں، 1 ہفتے میں آپ کی مردانہ کمزوری کا مسئلہ اسی سے ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ گرمی ختم ہو جائے گی، آپ اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گے جو آپ ریئل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے وہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ اس کو 21 دن تک استعمال کریں، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کی مردانہ کمزوری مکمل ٹھیک ہو جائے گی۔ بیچ میں آپ نے پرہیز کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ 7 دن کی پرہیز کرنی ہے، آپ نے جمع یعنی میاں بیوی نے ملاقات نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ 7 دن استعمال کریں، 7 دن کے بعد آپ ہم بستری کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ پھر آپ 7 دن استعمال کریں، پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا فرق پڑتا ہے، پھر آپ 7 دن استعمال کریں، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ مکمل ٹھیک ہو جائیں 21 دن کے اندر تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کون سا کوئی نقصان والی چیز ہے، 7 دن اور استعمال کر لیں، مگر یہ بھی بہت زیادہ استعمال نہ کیجیے گا۔ اگر بہت زیادہ یعنی جیسے 2 مہینے 3 مہینے ہی کوئی بندہ استعمال کرنے لگ پائے تو تب جوڑوں میں تکلیف شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایک بیماری سے جان چھڑائیں گے دوسری بیچ میں آ جائے گی، تو اس کو آپ نے چیک کرنا ہے، جب آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور طرح کا مریض ہوتا ہے جو مردانہ کمزوری کا شکار ہوتا ہے، وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینے وہ بندہ اپنی بیوی کے نزدیک ہی نہیں جاتا، اس کا دل ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کو تو شہوت بھی نہیں کئی دفعہ آتی، 2 مہینے شہوت نہیں آتی، ٹھیک ہے، تو جب اس کو شہوت آتی ہے نزدیک جاتا ہے تو اس کا مادہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، مگر اس کا دل نہیں کرتا یہ چیز کرنے کو، تو یہاں پر بھی کمزوری ہوتی ہے۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ سپرمز جو ہے وہ اندر سے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں، مگر یہ مریض وہ ہوتا ہے جس کو خون کی کمی ہوتی ہے، اس کا جگر کام نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وجہ سے وہ بندہ جو ہے یہ چیز نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بہترین علاج ہے کرشی یا ہمدرد یعنی کسی کمپنی کا، ٹھیک ہے، کسی اچھی کمپنی کا آپ نے شربت فولاد لینا ہے۔ شربت فولاد رات کو 2 چمچ دودھ میں ڈال کر آپ استعمال کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کا خون بنے گا اور آپ کی یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ تمام مسائل تھے۔ اس کے علاوہ اگر کسی چیز کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے بہتر ہے، جو سب سے زیادہ بہتر ہے، اگر آپ کو جلدی آپ کو جواب چاہیے تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ پر میسج کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دے دوں گا۔ میرے خیال میں جہاں تک تھا جتنی جو بڑی بڑی بیماریاں تھیں مین وہ میں نے ڈسکس کر دی ہیں۔ یہ ہے مرد کی مردانہ کمزوری کے تمام بیماریاں اور اس کی وجوہات اور ان کے علاج، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ کریں تو اس سے آپ کے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی بہنوں کی طرف، عورتوں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں وہ، تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں 18 کی۔ 18 کے اوپر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کو یہاں پر ڈسکس کرنا چاہیے، میں اس کا ابھی یہ تھمبنیل لگا دیتا ہوں، یہ اس کا تھمبنیل ہے۔ اس ویڈیو کا لنک میں ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اور آئی بٹن میں بھی مل جائے گا آپ کو یہاں پر، اس کے بعد آپ کو اس کا لنک آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بھی مل جائے گا۔ تو اگر آپ کو 18 کا مسئلہ ہو، یعنی بچے حمل ہونا اور حمل ہو کے ضائع ہو جانا، اس کو 18 کہتے ہیں، تو اس کی مکمل ساری علامات ہر ایک چیز اور اس کا علاج میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، یہاں پر دوبارہ ڈسکس کروں گا تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو آپ وہ ویڈیو میری دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں کو مسئلہ ہوتا ہے، جیسے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے ایسے زنانہ کمزوری بھی ہوتی ہے، ان کے اندر ہوتا ہے ایگز کی پرابلم، ایگز چھوٹے ہوتے ہیں یا ایگز بنتے نہیں۔ اس کا مسئلہ اس طریقے سے حل ہوگا کہ آپ
سب سے پہلے یہاں پر بھی ایک چیز بتا دوں، یہاں پر بھی بہت زیادہ تجربے ہو چکے ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر بلکہ زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوائیاں کھا کر ان کے ایگز کی جو تھوڑا بہت ٹھیک ہوتے ہیں وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا ریئیکشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کی بلیڈنگ کئی دفعہ ڈیٹ کی جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ ساری پرابلم ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے خون کی کمی بھی ہو جاتی ہے، اور ان کے وجود میں گرمی ہونے کی وجہ سے ایگز بڑے ہی نہیں ہوتے، کیونکہ وجود میں گرمی بہت زیادہ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کا بہترین علاج میں نے پہلے بتایا ہے جو مردانہ کمزوری کے اندر، وہی اس کا بھی علاج ہے کہ 2 دانے املی کے، 2 دانے آلو بخارے کے، 1 ٹی سپون جو ہے وہ اس کی چارگون کی، اور 1 ٹی سپون تخم لنگے کی صبح نہار میں استعمال کرے تو انشاءاللہ تعالی پرانی تمام جو بیماریاں دوائیاں استعمال کر چکی ہیں، گرم دوائیاں، ان کے اثرات اس سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا وجود بالکل نارمل ہو جائے گا۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ عورتیں استعمال نہ کریں جن کو ڈیٹ میں درد ہوتی ہے، یعنی ڈیٹ آنے سے 2 دن یا 3 دن پہلے درد شروع ہوتی ہے اور ڈیٹ کے 2 یا 3 دن بعد تک درد رہتی ہے، جب تک ڈیٹ تقریباً ختم ہونے والی نہ ہو جائے، تو یہ وہ عورتیں استعمال نہیں کریں گی، ٹھیک ہے، ان کا مسئلہ کچھ اور ہے، وہ آگے بتاتا ہوں۔ تو باقی تمام عورتیں یہ چیز استعمال کریں جن کو دوائیوں کی وجہ سے یہ پرابلم بن چکی، ایگز کی پرابلم اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آگے چلتے ہیں، ایک اور مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جادو کی وجہ سے بے اولاد ہونا، ٹھیک ہے، تو اس کی نشانیاں کچھ بتانے لگا ہوں۔ اس کے اندر اس عورت کا وجود تربکے گا رات کو سوتے میں، اس کو ڈر لگے گا، ٹانگوں پر نیل کے نشان آئیں گے، ٹھیک ہے، وجود پر ہر وقت دباؤ محسوس ہوگا، اس کے بعد رات کو سوتے میں وجود پر ہاتھ لگنے کا شک ہوگا، بہت گندے خواب آئیں گے، تو یہ سارے معاملات ہوں گے جادو والی عورت کے۔ ان کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے۔ یہاں میں اپنی بہنوں کو ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں، یاد رکھیے اب، ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے ڈسکس نہیں کی، اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو 18 ہے یا یہ مسئلہ ہے تو آپ جس سے بھی علاج شروع کروائیں، اگر وہ آپ کے پہلے دم کے اندر، پہلے 1-2 دم کے اندر، یعنی 1-2 دن کے اندر یا 3 دن کے اندر آپ کی یہ بیماریاں کنٹرول کر لے تو پھر آپ اس سے 100% علاج کروائیں، وہ آپ کا علاج کر لے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ آپ کی پہلے دنوں میں یہ بیماریاں کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی بیماری وہ ٹھیک نہیں کر سکتا، اس سے آپ کو علاج نہیں کروانا چاہیے۔ یہ بہترین نشانی ہے اس چیز کی، تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر پہلے دم کے اندر یا دوسرے یا تیسرے دم یا 1 ہفتہ لگا لے کہ 1 ہفتے کے اندر وہ آپ کی بیماریاں ٹھیک کر لے، یعنی دباؤ، خاص طور پر وجود پر دباؤ پڑنا، تربکنا، ڈرنا اس نے آپ کا ٹھیک کر لیا، ٹھیک ہے، تو آپ کا وہ علاج کر لے گا۔ اگر وہ آپ کا تربکنا، ڈرنا ٹھیک نہیں کر سکتا پھر وہ آپ کا علاج بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں ایک عامل کی نشانی بتا رہا ہوں۔ دوسرا، اس کا علاج اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مہینے کا یا 1.5 مہینے کا، تو وہ بھی آپ کا علاج نہیں کر سکتا، اس کو پھر اس بارے میں پتہ ہی نہیں۔ اس کا علاج جو جادو والی عورت ہوتی ہے اس کے اگر بچے کا علاج کیا جائے تو وہ علاج ہوگا کم سے کم 1 سال کا، 12 سے 13 مہینے کا۔ کیوں؟ پہلے وہ علاج کرے گا حمل کا، حمل ہونے کے بعد وہ آپ کو جو کھانے پینے کی پرہیزیں لگائے گا وہ لگائے گا چھلا نہانے تک، جو بچہ ہونے کے 1.25 مہینہ ہوتا ہے، 1.25 مہینے تک کی وہ پرہیزیں لگائے گا۔ کیوں؟ کہ بچے کی حفاظت، پہلے بچہ ہونے کا عمل ہوتا ہے، پھر بچے کی حفاظت ہوتی ہے، اور وہ بچہ جب بطن میں آ جاتا ہے تو پہلے دن سے لے کر اس کو نقصان ہونے کے چانسز ہوتے ہیں چھلے تک۔ تو اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں اتنی لمبی پرہیز لگاؤں گا تو پھر آپ اس سے علاج کروائیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے مہینے 1.5 میں آپ کو ہو جائے گا، بس اس کے پاس ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علم نہیں رکھتا، اس سے آپ کو علاج نہیں کروانا چاہیے۔ ہر بیماری کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کسی سے اپنی اولاد کا علاج کرواتے ہیں اولاد کے لیے تو یہ چیزیں وہ لازمی کرے گا، کیونکہ بچے کا مکمل 9 مہینے کا ٹائم جو ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے، پر اس کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے بعد بچے کی پیدائش کے بعد بھی اس کی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ بچے کو نقصان 1.25 مہینے تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا۔ اچھا جی، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ میری بہنوں کو مسئلہ ہوتا ہے ورم اور سوزش کا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے بچہ نہیں ہوتا۔
کیونکہ ورم سوزش کی وجہ سے بچہ دانی کا منہ پھول جاتا ہے اور جو جراثیم ہیں وہ آگے ہی نہیں جا سکتے۔ اس کی ایک نشانی بتانے لگا ہوں کہ جب آپ ملیں گے آپ کو اس وقت اس حصے کے اندر تکلیف ہوگی، تو اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور ہر بار ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ورم سوزش کا مسئلہ ہے، آپ کو اس کا علاج کرنا۔ اس کا علاج ڈاکٹری ہے بہت اعلیٰ، ٹھیک ہے، کسی بھی گائناکولوجسٹ سے آپ رابطہ کریں، بہت اچھے طریقے سے وہ آپ کا اس کا علاج کر سکتی ہے اگر عقل رکھتی ہو۔ اگر آپ نہ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک بوٹی ملتی ہے جس کو امر بیل کہا جاتا ہے، اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے اوپر پیلے پیلے رنگ کی ٹانیاں سی جال کی طرح پھیلی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بہت کہیں بھی آپ جائیں گے نا کسی بھی گاؤں کے راستے میں تو آپ کو درختوں پر آم مل جائیں گی وہ، ٹھیک ہے، اس کو امر بیل کہا جاتا ہے۔ امر بیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو توڑ کے کسی بھی درخت پر رکھو وہیں سے چلنا شروع ہو جاتی ہے، مرتی نہیں۔ وہ آپ نے لے لینی ہے، پنساری سے بھی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے لے لینی ہے۔ 1 کلو پانی کے اندر آپ نے وہ تقریباً آدھی چھٹانک ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سوکھی پنساری سے لیں گے وہ سوکھی ملے گی تو آدھی چھٹانک، اگر آپ خود کسی درخت سے اتار لیتے ہیں تو وہ 1 چھٹانک، ٹھیک ہے۔ آپ نے پانی میں ڈالنی ہے، اس پانی کو ابالنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابالنے کے بعد آپ نے اس کو کسی برتن میں ڈال لینا ہے، گرم گرم، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے کوئلے رکھنے ہیں، یاد رہے نیچے کوئلے رکھنے ہیں، برتن میں ڈالنا ہے، اس کے بعد اس برتن کے نیچے کوئلے بھی ہوں تاکہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جلدی، ٹھیک ہے۔ اس کے نیچے کوئلے ہوں، اس کے اوپر بالکل آپ نے پیروں کے اوپر بیٹھ جائے، بیرو پارو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں، اس طرح بیٹھنا ہے تاکہ اس کے پانی کی جو بھاپ ہے وہ آپ کو نیچے سے چڑھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے چڑھنے سے آپ کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف یہ ہفتے میں 1 بار کرنا ہے اور 3 ہفتے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی ورم سوزش چاہے جتنی مرضی پرانی ہو اس سے ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں میری وہ مائیں بہنیں جن کو ڈیٹ آنے سے پہلے 3 دن پہلے درد شروع ہوتا ہے اور 3 دن بعد تک درد ہوتا ہے، تقریباً 5 سے 6 دن ان کو درد ہوتا ہے، ان کو بھی حمل کی پرابلم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا جو یہ مسئلہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ ان کو بھی اندر ورم سوزش اور ساتھ ان کو جو ہے بچہ دانی کے اندر والے حصے کے اندر زخم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر جب خون جمع ہونا شروع ہوتا ہے ڈیٹ کا، کیونکہ ڈیٹ کا خون تقریباً 2-3 دن پہلے تھوڑا تھوڑا آتا رہتا ہے مگر 2 سے 3 دن پہلے زیادہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پریشر بنے گا تو ڈیٹ آئے گی، تو جب تھوڑا سا زیادہ آتا ہے تو ان کو درد شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ لگاتار اپنے لمٹ کے حساب سے نکلتا رہتا ہے، مگر جب وہ ظاہر ہے پہلے 2-3 دن ذرا زیادہ نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کو وہ درد ہوتی رہتی ہے، اصل میں بچہ دانی کے اندر والے حصے کے اندر زخم ہوتے ہیں۔ تو اس کا بہترین علاج بھی یہی ہے جو میں نے امر بیل کا بھی بتایا ہے، یہی بہترین علاج اس کا یہی ہے، بس اس میں فرق اتنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر 1 دانہ دار چینی کا ڈال لینا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ جب آپ پانی ابالیں تو 1 دانہ آپ نے دار چینی ساتھ ڈال لینی ہے، وہ دار چینی کتنی ہو، تقریباً 2 پوٹے کی جتنی ہو، انگلی کے جو پوٹے ہوتے ہیں اس کے مطابق 2 پوٹے کی جتنی ہو، بس اندازاً اتنی سی دار چینی کا پیس ساتھ ڈال لے، جب ابالنا شروع اس کی آپ نے بھاپ لینی ہے، انشاءاللہ وہ زخم آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور اس سے آپ کو ڈیٹ میں درد ہونا بند ہو جائے گی اندر سے۔ جب زخم ختم ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ حمل کنسیو کر سکیں گی۔ تو جتنی مین بیماریاں تھی وہ میں نے تمام بتا دی، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر بہت زیادہ دوائیاں کھانے کی وجہ سے میری ماں بہنوں کے وجود پھول جاتے ہیں، تو وہ پھولنے کی وجہ سے بھی کئی دفعہ حمل نہیں ہوتا۔ تو آپ کو تھوڑا سا جو میں نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق، یا میں پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، جو تخم لنگا وغیرہ بتایا ہے اس کو آپ استعمال کریں، اس سے دوائیوں کا اثر ختم ہوگا۔ دوائیوں کا اثر ختم ہونے سے آپ کا وجود میں جو گرمی بن گئی ہے، وجود پھول گیا ہے، ہڈیاں ماس چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں آہستہ آہستہ، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ماس جو ہے نیچے لٹکنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں، اس سے آپ کا وجود واپس اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں پر میں پہلے معافی مانگوں گا کہ تھوڑی سی یہ معاملہ ایسا ہے کہ کچھ باتیں مجھے کھلی زبان میں کرنی پڑتی ہے۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے جو
چھاتی ہے وہ تک ڈھلک کر بالکل پتلے پتے کی طرح کئی دفعہ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح آپ یہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ شربت فولاد استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وجود جو ہے وہ واپس اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شرم حیا نہیں، ہماری کچھ مجبوری ہے، میری ماں، آپ میری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اللہ کی ذات آپ کو اولاد دے، رب العزت کرم کرے۔ تو میں پہلے یہ معافی مانگوں گا کہ کچھ چیزیں مجھے تھوڑی سی کھلی زبان میں کہنی پڑیں گی، کیونکہ بیماری ہے، بیماری کا نہیں بتاؤں گا تو آپ کو سمجھ نہیں لگے گی۔ تو وجود کے حصے ڈھلک جاتے ہیں۔ چھاتی کا پچک جانا کیوں ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں کہ اللہ کی ذات نے یہ چیز، اب تو لوگوں نے پتہ نہیں گند پھیلا دیا ہے، مگر اللہ کی ذات نے یہ آنے والی نسل کا رزق بنا دیا ہے۔ اگر کوئی آپ کسی سے بھی پوچھے تو کسی جانور کے اگر کوئی بچے کی پیدائش ہونے والی ہو تو اس سے پوچھیے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہمیشہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس جانور کے تھن جو ہوتے ہیں ان کے اندر دودھ آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوتے ہی دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس کا لنک اولاد سے ہے، ٹھیک ہے، اولاد کی ہر ایک چیز، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بنائی ایسا ہے کہ اس کا لنک اولاد سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پستان میں دودھ آ جاتا ہے پہلے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھیجنے سے پہلے اس کا رزق اس دنیا میں بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ چیز ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جسم سے کنیکٹ ہوتی ہے یہ چیز۔ تو جب عورتوں کا وجود اندر اس کی بچہ دانی کمزور ہو کر سکڑ جائے گی تو ساتھ ہی اس کی چھاتی بھی پچک جائے گی، بالکل پتے کی طرح ہو جائے گی، یعنی کہ اندر سے گوشت ختم ہو جائے گا، وہ نسیں آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی، بالکل کمزور ہو جائیں گی، تو اس کی وجہ سے وہ چھاتی پچک کر نیچے آ جاتی ہے۔ تو اس کا علاج میں نے جو بتایا ہے آپ وہ کریں، ٹھیک ہے۔ تخم لنگا جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ، اور شربت فولاد استعمال کرنے سے آپ کی سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ یہ چیز دوبارہ پھولنا شروع ہو جائے گی، اپنی جگہ پر آنا شروع ہوگی، یعنی کہ اندر سے جیسے جیسے بچہ دانی پھولے گی، بچہ دانی اپنی جگہ پر آئے گی، تندرست ہوتی جائے گی، تو آپ کی چھاتی جو ہے وہ بھی تندرست ہوتی جائے گی، یعنی اس کی نسیں دوبارہ جو ہیں ان میں طاقت آنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ چھاتی کے اندر بہت زیادہ نسیں ہوتی ہیں جو کہ خون پیدا کرتی ہیں، تو وہ دوبارہ آنی، یہ آپ کی ایک نشانی ہوگی۔ دوسری، آپ کے بازوؤں کے اگر ماس ڈھلک گیا ہے تو وہ بھی دوبارہ اپنی جگہ پر آنا شروع ہو جائے گا، یعنی ہڈیاں کام کرنا شروع کر دیں گی، اور ہڈیاں اپنے دوبارہ مسلز جو ہیں وہ طاقتور ہونا شروع ہو جائیں گے اور ہڈیوں کو پکڑنا شروع کر دیں گے، تو اس سے آپ کے وجود کی دردیں بھی ختم ہوں گی۔ یہ کچھ چیزیں نشانیاں ہوں گی آپ کے وجود کے ٹھیک ہونے کی، اور یہ کچھ نشانیاں ہیں وجود کے بیکار ہونے کی بھی۔ آپ یہاں پر ایک اور نشانی بتانے لگا ہوں، ہماری جو مائیں ہوتی ہیں جب ان کو ڈیٹ آنا بند ہو جاتی ہے، یعنی کہ اولاد کا سارا سسٹم ختم ہوتا ہے، تو ان کی بھی چھاتی پچک جاتی ہے، غور کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اب ان کو اولاد نہیں ہونی، تو اللہ کی ذات اس چیز کو ہی ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارے وجود کا نظام ہے۔ تو آپ جن عورتوں کی بچہ دانی اندر سے سکڑ جائے، اولاد نہ پیدا کر سکے بالکل، تو ان کی یہ چیز ہو جائے گی، ان کے لیے یہ چیز بہترین ہے۔ تقریباً اب اس کو 21 دن استعمال کریں، 21 دن استعمال، یاد رکھیے گا ڈیٹ کے دوران آپ یہ استعمال نہیں کر سکتی، ڈیٹ کے بعد آپ نے، ڈیٹ سر دھونے کے بعد آپ نے یہ استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بہت زیادہ سردی ہو، یعنی کہ جیسے 12واں مہینہ یا جنوری، اب 12ویں مہینے اور جنوری کو چھوڑ کر یہ استعمال کریں، یہ 2 مہینے آپ استعمال نہیں کریں گی بہت زیادہ سردی کے وقت۔ سردی جب جنوری ختم ہو جائے، فروری کا تقریباً درمیان آ جائے، پھر آپ اس کو استعمال کر سکتی پورا سال، اس کے بعد پھر 11ویں مہینے کا سینٹر جب آ جائے تو تب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 11ویں مہینے کے سینٹر سے لے کے تو سمجھ لیں 2-2.5 مہینے 3 مہینے 2-2.5 مہینے تقریباً بنتے ہیں، 3 مہینے 3 مہینے کے اندر آپ، یعنی بہت زیادہ جب سردی ہے اس وقت آپ استعمال نہیں کریں گی۔ اور جن علاقوں کے اندر سردی زیادہ ہوتی ہے جیسے گلگت بلتستان وغیرہ جہاں پر برف باری ہوتی، تو وہاں پر وہ کسی بھی وقت استعمال کر سکتی ہیں، ان کو پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان کا وجود چینجنگ میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا وجود ہی ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، اس لیے ان کے وجود کے اوپر اتنا سردی کا اثر نہیں ہوتا جتنا اثر گرم علاقوں والی عورتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ تو میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ ہر بیماری، ہر طریقے کو آپ کو بتا سکوں، ٹھیک ہے۔
اگر اس میں کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو یا آپ کو اس کے علاوہ کوئی ایسا مسئلہ ہو تو سب سے بہترین ہے کہ اگر آپ جلدی جواب چاہتے ہیں، کیونکہ میں بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں، چینل کو بہت کم اوپن کرتا ہوں، تو کمنٹس کے جواب میں تبھی دیتا ہوں جب میں اوپن کروں. تو اگر آپ ذرا جلدی جواب چاہتے ہیں تو میرا واٹس ایپ نمبر ویڈیو میں بار بار آ رہا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں تو میں آپ کو اس کا جواب جلدی دے دوں گا. ٹھیک ہے، تو باقی اللہ کی ذات آپ سب پر کرم کرے. ٹھیک ہے، اور اللہ کی ذات آپ پر رحمت کرے، اولاد نرینہ آپ کو بہت جلدی عطا فرمائے. کوئی مسئلہ ہو تو میری مائیں بہنیں یا میرے بھائی رابطہ کر سکتے ہیں. اگر ان چیزوں کے علاوہ ہو یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ظہر سے لے کے مغرب تک آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے مجھے واٹس ایپ پر کبھی بھی میسج کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، جو میرے علم میں ہوا میں اس کے مطابق آپ کو بتاؤں گا. تو مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.